بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ گھر میں نجمہ کی اچانک طبیعت خراب ہوئی تو انور اسے ہاسپٹل لے گیا۔ انور کافی پریشان ہوا، مگر اس کی پریشانی اس وقت ختم ہو چکی تھی جب لیڈی ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد نجمہ کو یہ خوشخبری سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جاری ہونے لگے۔ انور بازار کی طرف مٹھائی لینے کے لیے بھاگا۔ نجمہ نے اس خبر کے لیے 10 سال تک انتظار کیا تھا۔ انور مٹھائی لے کر گھر آیا اور پورے ہاسپٹل میں مٹھائی بنٹوانا شروع کر دی اور اپنی بیوی کو واپس گھر لے آیا، اور اب وہ نجمہ کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگا۔ اس کا ایک کریانہ سٹور تھا۔ اس سے پہلے وہ سٹور پر رات گئے تک کام کرتا تھا۔ اس رات کے وقت زیادہ گاہک مل رہے تھے، مگر اب نجمہ کی وجہ سے وہ شام کو ہی گھر واپس آ جاتا تھا۔ دن گزرتے گئے اور آخر کار وہ دن آ گیا جس کا نجمہ اور اس کے شوہر بڑی شدت کے ساتھ انتظار کر رہے تھے۔ 10 سال بعد نجمہ کا بچہ پیدا ہوا۔ نجمہ کو جب یہ پتہ چلا کہ وہ ایک بیٹے کی ماں بن گئی ہے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ وہ اپنی تکلیف بھول گئی اور لیڈی ڈاکٹر سے کہا کہ میرا بچہ میرے سامنے لایا جائے، میں اپنے بچے کا دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ لیڈی ڈاکٹر اس کا بچہ لے کر آئیں اور جب اس نے بچے سے کپڑا ہٹایا تو بچے کا سر کا چمڑا نہیں تھا اور اس کا دماغ سامنے حرکت کرتے ہوئے دکھائی دے رہا تھا۔ نجمہ یہ منظر دیکھ کر رونے لگی۔ اس نے لیڈی ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیا میرا بچہ بچ جائے گا؟ تو اس نے کہا کہ اس طرح کے کیسز میں بچے کا بچنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ وہ ابھی ہاسپٹل میں ہی داخل تھی کہ 2 دن بعد بچے کی وفات ہو گئی۔ ہاسپٹل کا سارا سٹاف پہلے ماں نجمہ اور انور کو مبارکباد دے رہا تھا، اب وہی لوگ ان دونوں کو تسلیاں دینا شروع ہو گئے۔ ڈاکٹر اس کے پاس بیٹھ گیا اور نجمہ سے کہا کہ زندگی میں ایسے مشکل مرحلات اکثر آ جاتے ہیں، مگر انسان صبر کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ نجمہ نے ڈاکٹر سے کہا، مجھے اپنے کیے کی سزا مل گئی ہے۔ میں ابھی تک غفلت کی نیند میں سوئی ہوئی تھی، مگر آج پہلی بار مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ مجھے دلی دکھ ہو رہا ہے اور اب میں ان دونوں سے ضرور معافی مانگوں گی۔ ڈاکٹر نے کہا، آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ آپ کو کس سے معافی مانگنی ہے؟ میں نے کہا، میری انور کے ساتھ دوسری شادی ہوئی تھی۔ انور کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ انور کی پہلی بیوی سے 2 بیٹیاں تھیں، ایک کی عمر 6 سال اور دوسری کی 8 سال تھی۔ جب میری شادی ہوئی تو دونوں بہت خوش تھیں اور ایک دوسرے سے کہتی تھیں، ہماری ماں اللہ میاں کے پاس چلی گئی ہے اور اللہ نے ہمیں یہ ماں عطا کی ہے۔ انور کو بیٹے کی بہت خواہش تھی، اس لیے اس نے میرے ساتھ شادی کی تھی۔ شروع میں تو میں ان دونوں کو برداشت کرتی رہی، مگر کچھ عرصے بعد وہ مجھے زہر لگنے لگی۔ وہ میرا بہت قریب آ چکی تھی کیونکہ وہ کافی عرصے اپنی ماں کی محبت سے محروم رہی تھی۔ اب میں نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ان دونوں کو اپنے سے دور کر دوں گی۔ میں نے اپنا سوتیلا پن دکھانا شروع کر دیا۔ انور کی غیر موجودگی میں ان پر ظلم ڈھالنے لگی۔ اتنا ظلم کیا کہ جو شاید ان کی اوقات سے بھی زیادہ تھا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ جب انور گھر آتا تو میں الٹا ان کی شکایت انور کے سامنے رکھتی تھی۔ وہ بیچاریاں ڈرتی اور سہمی ہوئی خاموش رہتی تھیں۔ وہ بہت چھوٹی تھیں، اس لیے اپنے باپ کے سامنے میری شکایت نہیں کر سکتی تھیں۔ انور صبح صبح ہی دکان پر چلا جاتا تھا تو میں ان کو اپنی مرضی کا ناشتہ دیتی تھی۔ ابھی وہ کھا ہی رہی ہوتی تھی کہ ان کے سامنے سے کھانا اٹھا لیتی تھی۔ ایک دن وہ بیچاریاں بھوک سے نڈال ہو کر کچن میں کھانا تلاش کرنے لگی تو میں نے گرم سیخ سے ان کے ہاتھ جلا دیے۔ ظلم کا یہ سلسلہ کافی عرصہ جاری رہا۔ ایک دفعہ میں نے ان کو رسی سے باندھ کر چھت سے لٹکایا ہوا تھا۔ اچانک ان کی خالہ گھر میں داخل ہوئیں اور ان سے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ وہ مجھ سے جھگڑنے لگی اور کہنے لگی، تم انسان نہیں، ایک ڈائن ہو۔ ہمارا جھگڑا جاری ہی تھا کہ انور گھر میں داخل ہوا۔ اس نے انور کو سب کچھ بتایا، مگر اس کو مجھ پر بھروسہ تھا۔ ان کی خالہ ان دونوں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی۔ میرے کہنے پر انور بھی اس بات پر رضامند ہو گیا تھا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد گھر میں
مجھے ہر وقت ان کی چیخیں سنائی دیتی تھیں۔ میں خوف کے مارے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتی تھی، مگر بہت ویران ہو چکا تھا اور مجھے اس ویرانے سے ڈر لگنے لگا۔ میری بہت خواہش تھی کہ اللہ میری گود ہری کر دے تاکہ مجھے اس ویرانی سے نجات مل جائے، مگر 8 سال بیت گئے اور اس کے بعد جا کر مجھے اولاد کی خوشخبری ملی تھی، مگر میرا بیٹا 2 دن بعد ہی اس دنیا سے چل بسا۔ اس نے انور سے کہا، میں ہاسپٹل سے سیدھا ان دونوں بچیوں کے پاس ہی جاؤں گی۔ انور اس کی خالہ کے گھر لے گیا۔ نجمہ جاتے ہی ان کے پیروں میں گری اور رونے لگی، ان سے معافی مانگنے لگی۔ نجمہ نے کہا، میرے ساتھ دوبارہ میرے گھر چلو۔ لڑکیوں نے کہا، ہم نے آپ کو معاف کر دیا، مگر ہم اپنی خالہ کے پاس ہی رہیں گی۔ نجمہ اب گھر میں اکیلی رہتی تھی، اسے اب گھر کی ویرانی سے خوف آتا تھا۔ مکافات عمل۔ اس دنیا میں کسی کو تکلیف میں نہ رکھیں۔ 1-2 دن کی تکلیف آپ کو بھی سہنی پڑے گی۔ بہتر یہ ہے کہ اس 4 دن کی زندگی میں لوگوں میں خوشیاں بانٹنے کی کوشش کی جائے اور اپنی زبان اور عمل سے کسی کو بھی تکلیف نہ دی جائے۔